Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Arif and our course title is Business Law. In our first lecture, we will cover different topics which include business, different types of business, and some important terminologies related to business. So, what is business? Any legal activity for the earning of profit is called business. By legal activity, we mean those activities or businesses which are under the law of a state or a country. Another definition of business says that business includes every trade, occupation or profession. There must be course of dealings either actually continued or contemplated to be continued with a profit motive and not for sport or pleasure. اگر ہم بزنس لا کی بات کریں تو فردر بزنس لا یا بزنس کے جتنے اقسام ہیں جس میں پارٹنرشپ اور کمپنی یا کارپوریشن جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈفرینٹ لاز ہیں. تو اس لاز میں جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کاروبار کیا چیز ہے. دونوں ڈیفینیشنز میں کچھ باتیں ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں. اس میں سے جو فرسٹ ون ہے کہ کاروبار ہر وہ قانونی سرگرمی ہے جو ایک بندہ منافع کے لیے، جسے نفع بھی کہتے ہیں، نفع کمانے کے لیے جو بھی سرگرمی ایک بندہ اختیار کرے اس کو ہم بزنس کہتے ہیں. بائی لیگل ایکٹیویٹی وی مین those kinds of activities or businesses which are under the state or a country. مطلب دونوں ڈیفینیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کاروبار کیا چیز ہے. وہ سرگرمی جو ایک اسٹیٹ یا ایک ملک، ایک کنٹری کے قانون کے اندر ہو، ہر وہ سرگرمی جو ہے وہ بزنس کہلاتی ہے. قانونی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک بندہ کسی کاروبار سے تو نفع کما سکتا ہے، لیکن ہر وہ کاروبار جو قانون کے دائرے میں رہ کر جو ایک بندہ کام کرے اور اس سے نفع کمائے اس کو ہم کاروبار کہتے ہیں. ہر وہ سرگرمی یا ہر وہ کاروبار، اس کو ہم کاروبار نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر نہ ہو. مثلا ہمارے ملک کی جو قانون کے مطابق ایک سرگرمی ہو یا کاروبار ہو، یا اگر ہم بطور مسلمان یہ سوچ لیں کہ اسلام کے اندر جن چیزوں کی ممانعت ہے اس سے ہٹ کر ہم جب کوئی کاروبار کرے تو اس کو ہم کاروبار کہیں گے. اور جس طرح ہمارے دین میں ہے کہ نشور چیزیں یا جو چیزیں قانون کے خلاف ہو تو وہ سرگرمیاں یا وہ کاروبار جو ہے وہ کاروبار کے ضمن میں نہیں آتے. مطلب جو قانون کے خلاف ہو یا ہمارے دین کے خلاف ہو وہ سرگرمیاں جو ہے وہ کاروبار نہیں کہلائیں گے. مطلب جو قانوناً جائز ہوں اور دین کے دائرے میں رہ کر جو سرگرمیاں جائز ہوں اسی کو صرف ہم کاروبار کہیں گے. اس کے بعد مختلف قسم کے اقسام ہیں کاروبار کے، جس میں سے ہم یہ تینوں جو ہے اہمیت کے حامل ہے
ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے جو ہے ایک کاروبار کے اقسام ہیں. اس میں پہلا جو ہے اس کو سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں، جس کو واحد ملکیتی کاروبار بھی کہتے ہیں، جس کاروبار کا مالک ایک ہو. اس کی ڈیفینیشن ہمیں کیا بتاتی ہے؟ A kind of business owned and operated by a single person. She is responsible for the losses and profit of the businesses, and he will manage all the business and decisions of business. واحد ملکیتی کاروبار کی وہ قسم ہے جس کا مالک جو ہے ایک بندہ ہو، اور ایک بندہ جو ہے وہ اس کاروبار کے نقصان اور نفع دونوں کے لیے ذمہ دار ہو. اور اس کے علاوہ اس کاروبار کے بارے میں جو ہے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ایک بندہ لے رہا ہو. اس کو سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے واحد ملکیتی کاروبار کہتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. اس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلے جو ہے ایز اینڈ کاسٹ آف فارمیشن. اس سے مراد یہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ کاروبار کا اس کا جو فارمیشن ہے، اس کا جو سٹارٹ کرنا ہے وہ آسان ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑے پیسوں سے بھی ایک چھوٹا کاروبار جو ہے شروع کر سکتا ہے. کاسٹ جس کو ہم خرچہ کہتے ہیں. دوسرا جو اس میں اہمیت کے حامل ہے اسے ہم سیکریسی ود ون پرسن. اس کاروبار کی ایک خامی یا ایک خوبی ساری یہ ہے کہ اس کی جو سیکریسی ہے، اس کے جتنے بھی راز ہیں، اس کے جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، وہ ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ اس کے بارے میں جان لیتا ہے. اس میں جو ہے سیکریسی بہت ہوتی ہے. ڈسٹریبیوشن اینڈ یوز آف پروفٹ. اس کے بعد جو ہے ڈسٹریبیوشن اینڈ ایز آف پروفٹ سے مراد کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، وہ ایک بندہ جو ہے اس کو نفع تقسیم کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی. مطلب وہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہی سارا جو ہے نفع لے لیتا ہے ایک کاروبار کی. اس کے بعد جو ہے فلیکسیبلٹی اینڈ کنٹرول آف بزنس. ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اس کاروبار میں جو اتار چڑھاؤ، فلیکسیبلٹی اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں، جو اتار چڑھاؤ آتا ہے یا اس کاروبار کا جو کنٹرول ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ایک بندہ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد فری آف گورنمنٹ ریگولیشنز. قانون کے دائرے میں جتنی بھی جو نئی دفعات آتے ہیں یا رول ریگولیشن آتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے چھوٹے کاروبار اس سے مستثنا ہوتے ہیں. اور آخری جو اس کی خوبی ہے فری آف مینی ٹائپس آف ٹیکسیشن. مطلب اس پر ٹیکس تو ہوتی ہے، لیکن جو اس کے بعد ہمارے کچھ بزنس کے ٹائپس ہے، پارٹنرشپ یا کمپنی اور کارپوریشن جو ہے، اس پہ بہت سارے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو وہ ان ٹیکسز سے جو ہے سول پروپرائٹرشپ جو ہے مستثنا ہے. اس پر بھی ٹیکس ہوتا ہے لیکن مخصوص ایک حد تک. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکسز سے جو ہے مستثنا ہوتا ہے. اس کے بعد سول پروپرائٹرشپ کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلے جو ہے انلمیٹڈ لائبلٹی. لائبلٹی جو ہے ہمارا ٹرمینالوجیز میں انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل سے غور کروں گا کہ لائبلٹی کیا چیز ہے. لائبلٹی آپ صرف اتنا جان لیں کہ لائبلٹیز آر دا کلیمز آف آؤٹ سائڈر اگینسٹ دا بزنس ایسٹس. ایک کاروبار کے جتنے اثاثے ہیں اس پر لوگوں کے جتنے قرضے ہوتے ہیں
یا وہ ان پر جو جتنے کلیمز ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، یہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں سول پروپرائٹرشپ کے. مطلب کہ اگر ایک بندہ نقصان کرے یا اس پر اگر قرضہ ہو تو وہ ایک ہی بندہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا ہے ڈس ایڈوانٹیجز میں، وہ ہے لمیٹڈ ریسورسز آف فنڈ. ایک بندہ ہوتا ہے، اس ایک بندے کا جتنا سرمایہ ہوتا ہے، جتنا جو اس کے پاس منی وغیرہ ہوتی ہے، وہ ایک بندہ، لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں، اس کو انکریز کرنے میں جو ہے کافی مشکلات ہوتی ہے اس کو کہ کس طرح وہ ایک کاروبار کو ڈیولپ کرے، بڑھائے. تو یہ لمیٹڈ سورسز آف فنڈس ایک بندے کی ملکیت ہوتی ہے، تو اس کو جو بڑھانا ہے، ڈیولپ کرنا، وہ ایک بندے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. نمبر 3 جو ہے لمیٹڈ سکلز یا سنگل پرسن کمپیٹنسیز. ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی جتنی سکلز ہوتے ہیں یا کمپیٹنسیز، تو وہ ایک بندہ جو ہے اس کی ون مائنڈ برین سے جو ہے یہ کاروبار جو ہے چلتا ہے. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے، وہ جس طرح ڈیسیجن کرے ایک کاروبار کے لیے، تو وہ بس ایک بندے کی ڈیسیجن فائنل ہوتی ہے. کچھ الٹرنیٹیوز یا کچھ پارٹنرز وغیرہ نہیں ہوتے، تو الٹرنیٹیوز کے جو ہے وہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کے کاروبار میں. اس کے بعد جو ہے لیک آف کنٹینیوٹی. لیک آف کنٹینیوٹی سے مراد کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ بندہ بیمار ہو جائے، کچھ کام ضروری آ جائے، یا اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ اس میں وہ کنٹینیوٹی اس کاروبار میں نہیں رہتے. اور آخری جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے لیک آف کوالیفائڈ امپلائیز. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے تو اس کی جتنی علم ہوتی ہے، جتنی نالج ہوتی ہے، اسی پر جو ہے سب کچھ بحث ہے. زیادہ بندے نہیں ہوتے تو خود بخود جو ہے لیک آف کوالیفائڈ امپلائیز سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بندے کا جو ہے نالج، سکلز، ایبیلٹیز جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹائپ آف بزنس ہے وہ ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کیا چیز ہے؟ پارٹنرشپ از another kind of business started by at least 2% and maximum number of partners can be 20 in partnership business. پارٹنرشپ بزنس کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 بندے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میکسیمم نمبرز آف پارٹنرشپ میں جو ہوتی ہیں وہ 20 ہوتی ہے. The profit and loss in partnership is divided in partners on specified ratio of each partner based on the capital of each partner. کیپٹل جو ہے سرمایہ کو کہتے ہیں. اس کی جو پروفٹ یا لاس ہوتی ہے پارٹنرشپ بزنس میں، اس کو جو پارٹنرز جتنا سرمایہ، جتنے جو اماؤنٹ آف منی ہے وہ لاتے ہیں، تو آن دا بیسس آف وچ دی پروفٹ اینڈ لاسز ڈسٹریبیوٹیڈ آر. پارٹنرشپ کا دوسرا ڈیفینیشن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ این ایسوسیشن آف 2 or more persons who carry on as co-owner of a business for profit. مطلب 2 یا 2 سے زیادہ بندے ہوتے ہیں، وہ اس کاروبار کو چلاتے ہیں، اور وہ ہی جو ہے کاروبار کے مالک بھی ہوتے ہیں، اور پروفٹ وغیرہ کے لیے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. اسپیسیفائڈ ریشو سے کیا مراد ہے؟ پارٹنرشپ کی یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ کس طرح جو ہے پارٹنرشپ میں بندے جو ہے انٹر ہوتے ہیں. یہ ایک اگزامپل ہے چھوٹا سا، جس میں اے کیپٹل از 1 lakh، بی کیپٹل از 3 lakh، سی کیپٹل از 6 lakh اینڈ ڈی کیپٹل از 9 lakh. تو اے بی سی ڈی جتنے پارٹنرز ہیں ان کی ریشو کیا ہے؟ 1:3:6:9. مطلب جو پروفٹ ہوگا وہ اے کو اس کی انویسٹمنٹ 1 lakh کی بیس پر جو ہے وہ پروفٹ بھی ریسیو کرے گا اور لاس بھی ریسیو کرے گا. اور اس طرح اگر ہم ڈی کی بات کریں، سی کی بات کریں، جس پارٹنر کی جتنی انویسٹمنٹ ہے آن دا بیسس آف وچ ہی ول گیٹ پروفٹ ایز ویل ایز لاس آف دا بزنس. So the ratio between the partner is 1:3:6:9.
The profit and loss will distribute among the partners on such ratio. جو پارٹنرس ہیں ان کا جو پروفٹ یا لاس ہے پارٹنرشپ کا وہ ایک اسپیسیفائڈ ریشو جو ہے 1:3:6:9 اس پر جو ہے پروفٹ اور لاس دونوں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے among پارٹنرس. آرٹیکلس آف پارٹنرشپ سے مراد کیا ہے کہ پارٹنرشپ کے لیے ریکوائرڈ کیا چیزیں ہیں. یہ ایک لسٹ ہے. نیم، پرپز، لوکیشن مطلب کاروبار کا نام کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ کاروبار ہے، کس چیز کی کاروبار ہے، اور لوکیشن کہاں پر جو ہے اس کی یہ آفس ہے یا جس کو ہم جہاں پر یہ اسٹیبلش ہوئی ہے وہ لوکیشن ہمیں اس سے مراد یہ ہے. دوسرا جو ہے ڈیوریشن آف دا ایگریمنٹ مطلب کتنے عرصے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہے یا پارٹنرشپ کا جو جتنے پارٹنرس ہیں ان کے درمیان ایگریمنٹ کتنی عرصے کی ہے. تھرڈ ون جو ہے اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف ایچ پارٹنر، ایک بندی کے پاس پارٹنرشپ میں اختیارات کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. نمبر فورتھ ون کریکٹر آف پارٹنرس، جنرل اور لمیٹڈ، ایکٹیو اور سائلنٹ مطلب ایک پارٹنر جو ہے وہ سائلنٹ پارٹنر، ایکٹیو پارٹنر، جنرل، لمیٹڈ، یہ آگے جو ہمارے نیکسٹ لیکچرز ہے انشاءاللہ اس میں یہ ڈیٹیل سے میں کور کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. کریکٹر آف پارٹنر سے مراد سمپلی آپ یہ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کاروبار میں جو ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اور اس کی جو ہے لمیٹیشنز کیا ہے، یہ ہمیں لمیٹیشنز کے بارے میں بتاتی ہے. نمبر 5 جو ہے اماؤنٹ آف کنٹریبیوشن فرام ایچ پارٹنر، جس طرح ہم نے وہ اسپیسیفائڈ ریشو میں ہر ایک پارٹنر کی کیپٹل کی بات کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک بندی کی کنٹریبیوشن کیا ہے ایک پارٹنرشپ کے لیے. 6 جو ہے ڈویژن آف پروفٹ اینڈ لاسز، پروفٹ اور لاس جو ہے وہ کس طرح جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے امنگ دا پارٹنرس. 7 سیلری آف ایچ پارٹنر، سیلری سے مراد اگر ایک بندہ ہے وہ صرف پارٹنرشپ میں انویسٹمنٹ کرے اور پارٹنرشپ کاروبار میں ایکٹیو پارٹنر نہ ہو، مطلب وہ اس کاروبار میں اس کو ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو اس کو ہم سائلنٹ پارٹنر کہتے ہیں. جس طرح یہ 4 میں ہے سائلنٹ پارٹنر اس کو کہتے ہیں جو صرف انویسٹمنٹ کرے اور باقی جو ہے اس کا کسی پارٹنرشپ کی دوسری ایکٹیویٹیز میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور وہ صرف انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے بیس پر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کو جو ہے ریسیو کرتا ہے. 8 جو ہے ہاؤ مچ ایچ پارٹنر از الاؤڈ ٹو وڈرا، ایک بندہ جو ہے کاروبار سے کتنے پیسے جو ہے وڈرا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اس کی لمیٹیشن کے بارے میں. اور ڈیتھ آف پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جائے پارٹنر تو اس کے لیے کیا شرائط ہے. نمبر 10 جو ہے سیل آف پارٹنرشپ انٹرسٹ، کس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جو پارٹنرشپ ہے اس کو جو ہے سیل آؤٹ کرتا ہے دوسرے بندے پر. نمبر 11 جو ہے آربیٹریشن آف ڈسپیوٹ، بندوں کے پارٹنر جو ہے ان کے درمیان اگر کوئی جو ڈسپیوٹ آ جائے، اختلاف آ جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. نمبر 12 ریکوائرڈ اینڈ پروہیبٹڈ ایکشنز، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہے پارٹنرز کو نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں یہ ہمیں بتاتی ہے. 13 جو ہے ایبسنس اینڈ ڈسیبلٹی، مطلب کہ جو ڈسیبلٹی کی صورت میں اور ایبسنس کی صورت میں ایک پارٹنر کے ساتھ جو ہے کس طرح کا رویہ ہوگا. نمبر 14 ریسٹرکشن کنویننٹ، جو کیا سارے پارٹنرز کے لیے ریسٹرکشنز ہے. اور 15 جو ہے بائنڈ اینڈ سیلنگ ایگریمنٹس، کس طرح جو ہے وہ ایگریمنٹ کو جو ہے بائی اینڈ سیل کر سکتا ہے، مطلب وہ دوسرے پارٹنر کو جو ہے اس طرح کے کاروبار میں انٹر کر سکتا ہے. اس کے بعد کچھ ایڈوانٹیجز ہے پارٹنرشپ کے. اس میں نمبر 1 جو ہے یہ سول پروپرائٹرشپ سے بالکل میچنگ ہے. ایز آف فارمیشن، مطلب اس طرح کے کاروبار کو جو ہے سٹارٹ کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر 2 کیپٹل اینڈ کریڈٹ کین ریز ایزیلی، اس میں بندے بہت ہوتے ہیں تو اگر پارٹنرشپ کاروبار کو پارٹنرز ڈیولپ کرنا چاہے، ایک بندہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس طرح کے کاروبار کو پارٹنرشپ کو جو ہے آسانی سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے.
نالج اینڈ سکلز. نالج اینڈ سکل سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے بندے ہوتے ہیں, بہت سارے بندوں کی نالج اور سکلز یا ایبیلٹیز جو ہے وہ اس کاروبار کی جو ہے ایک خوبی ہے. نمبر 4 جو ہے ڈیسیجن میکنگ از ایزی بیکاز آف الٹرنیٹیوز. بہت سارے بندے ہوتے ہیں, بہت سارے بندوں کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو اس طرح کے کاروبار میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے بہت ایزی ہوتا ہے. اور لاسٹ ون جو ہے ریگولیٹری کنٹرول, مطلب کس طرح جو ہے ہر ایک آپریشنز جو پارٹنرشپ کاروبار ہے اس کے جتنے آپریشنز ہیں اس پر کس طرح ریگولیٹری کنٹرول کو جو ہے آسانی سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد پارٹنرشپ کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہے. اس میں سے جو فرسٹ ون ہے انلمیٹڈ لائبلٹیز آن پارٹنرز. اس سے سمپلی مراد یہ ہے کہ اگر یہ پارٹنرشپ بزنس جو ہے لاس میں آ جائے تو اس کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ABCD یہ سارے جو ہے اس نقصان کے لیے, ان قرضوں کے لیے یہ سب جو ہے رسپانسبل ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں. سیکنڈ ون جو ہے بزنس رسپانسبلٹی. ہر ایک بندے کو جو ہے پارٹنرشپ کی کوئی نہ کوئی جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے وہ لینی ہوگی. یہ بھی ہے کاروبار کی پارٹنرشپ بزنس کی یہ ڈس ایڈوانٹیج میں سے یہ شامل ہے. اس کے بعد لائف آف پارٹنرشپ, مطلب پارٹنرشپ کی ڈیوریشن, دورانیہ کیا ہے اس کا. یہ شارٹ ٹرم کے لیے, لانگ ٹرم کے لیے ہے. تو یہ جو ہے پارٹنرشپ بزنس کے ڈس ایڈوانٹیج میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے ختم ہو سکتا ہے. اس کے بعد 4 ون جو ہے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ. یہ بھی اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اکثر جو ہے پارٹنرز کے درمیان اگر کسی پروجیکٹ میں یا کسی چیز میں زیادہ سیل کرے تو زیادہ پروفٹ ہو جائے, تو اس پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پارٹنرز میں ایک ڈسپیوٹ جو ہے, اختلاف جسے کہتے ہیں, وہ پیدا کر دیتی ہے. جو 5 ون ہے لمیٹڈ سورسز آف فنڈس. مطلب بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ پارٹنر جو ہے وہ اگر نقصان میں آ جائے اور بندوں کے پاس منی نہ ہو, کیش نہ ہو, تو ریسورسز لمیٹڈ ہو, تو پھر اس طرح کے کاروبار کو جو ہے وائنڈ اپ کرنا یا ڈیزالو کرنا جو ہے یہ لازمی ہوگا. اور لاسٹ ون جو ہے ٹیکسیشنس آف پارٹنرشپ. اس پر جو ہے بہت سارے قسم کی جو ٹیکسز ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی اس پر لاگو ہوتے ہیں, پارٹنرشپ پر الگ یہ لاگو ہوتے ہیں, اور اس طرح جو انڈیویجولی جو پارٹنرز ہیں ان پر بھی جو ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکسز جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو 3rd ون ٹائپ آف بزنس ہے اس کو ہم کارپوریشن یا کمپنی جسے کہتے ہیں. کارپوریشن یا کمپنی کیا چیز ہے؟ A company that is registered by a state and operates apart from its owners, or legal entity created by the state whose assets and liabilities are separate from its owners, typically owned by many individuals and or organizations who own shares of the business in shape of the shares or stocks. کارپوریشن یا کمپنی جو ہے اس کی فارمیشن, یہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز میں نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کارپوریشن کی جو ہے فارمیشن یا سٹارٹ کرنا اس کا آسان نہیں ہوتا, اس لیے کہ بہت سارے سرمائے کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے کاروبار میں. یہ ہیوج اماؤنٹ آف منی جسے ہم کہتے ہیں اس سے یہ اس کی سٹارٹ ہوتی ہے, اس کی فارمیشن ہوتی ہے. اور یہ جو ڈیفینیشن ہمیں بتاتا ہے, ڈیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ یہ کمپنی یا کارپوریشن کاروبار کی وہ قسم ہے جس کو ایک اسٹیٹس آپریٹ کرتی ہے, اور جس کی جو اونرز ہوتے ہیں, شیئر ہولڈرز یا اسٹاک ہولڈر جو ہوتے ہیں, یہ کمپنی یا کارپوریشن سے سپریٹ ہوتے ہیں. اس میں لوگ انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن کارپوریشن یا کمپنی کے بارے میں ان کو زیادہ جو ہے
اس کی جو آپریشنز ہے یا ڈیسیجنز ہے اس میں وہ انوالو نہیں ہوتے. اس طرح کا کاروبار اس اونرز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ان سے سپریٹ ہوتی ہے, اور اس کا جو سٹارٹ کرنا ہے یہ بھی آسان نہیں ہوتا, اور اس میں شیئر ہولڈرز ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور ایک کاروبار بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے بزنس کو ہم کمپنی اور کارپوریشن کہتے ہیں. اس کے آرٹیکلز کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ کس طرح یہ انکارپوریٹ ہوتی ہے, تو بالکل پارٹنرشپ کی طرح ہے. نیم, ایڈریسز آف کارپوریشن, آبجیکٹیو آف دا کارپوریشن کس مقصد کے لیے ہے, کلاسز آف اسٹاک مطلب کامن اسٹاک پہ ہے, یہ بیس ہے, پریفر اسٹاک پہ ہے, ووٹنگ, نان ووٹنگ, یہ ٹرمینالوجیز جو ہے انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ سلائیڈ میں یا نیکسٹ لیکچر میں بریفلی میں ایکسپلین کروں گا. فورتھ ون جو ہے نمبر آف شیئرز آف ایچ کلاس آف اسٹاک, مطلب کس بندے کے کس طرح کے جو ہے شیئرز ہیں, اسٹاک میں ہے, شیئرز میں ہے. فائنینشیل کیپٹل ریکوائرڈ ایٹ دا ٹائم آف انکارپوریشن, یہ اسٹارٹ میں کتنی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے کارپوریشن یا کمپنی کو. سکس ون ہے پروویژن فار ٹرانسفرنگ شیئر آف اسٹاکس, اس کا جو قوانین ہے اس کے لیے کس طرح شیئرز یا اسٹاک کو جو ہے ایک بندہ دوسرے کو ٹرانسفر کر لیتا ہے. ریگولیشن آف انٹرنل کارپوریٹ افیئرس, کس طرح بندوں کے درمیان جس کو ہم آرگنائزیشنل پالیٹکس, کس طرح انٹرنل سچویشن آف امپلائیز کس طرح اس کو کنٹرول کرتی ہے. اس میں ایٹ ون جو ہے ایڈریسز آف بزنس آفیسز, جتنے بھی آفیسز ہیں سب برانچز جسے کہتے ہیں اس کے ایڈریسز. نیم اینڈ ایڈریسز آف انیشیل بورڈ آف ڈائریکٹرس, بورڈ آف ڈائریکٹرس وہ بندے ہوتے ہیں جو کارپوریشن یا کمپنی کے لیے ڈیولپمنٹ پرپس کے لیے ڈیسیجن میں وہ شامل ہوتے ہیں. وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. اور 10th ون جو ہے نیم اینڈ ایڈریسز آف دا انکارپوریشن, جہاں جہاں بھی آفیسز ہے سب برانچز ہے سب کے جو ہے ایڈریسز اور نیمز جو ہے یہ کارپوریشن کے لازمی ہے. اس کے بعد کارپوریشن کی کچھ ایڈوانٹیجز ہے. اس میں سے جو فرسٹ ون ہے لمیٹڈ لائبلٹی آن شیئر ہولڈرز, مطلب جتنے شیئر ہولڈرز ہیں ان کو صرف اپنی شیئرز اور ان کی پروفٹ جو ہے وہ اس کی پروفٹ تک جو ہے لمیٹڈ ہے. اگر یہ کارپوریشن یا کمپنی جو ہے وہ نقصان کرے تو وہ نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو ہے دوسرا وہ ہے ٹرانسفر آف اونرشپ آف شیئرز, مطلب کہ کس طرح جو ہے وہ اپنی شیئرز یا سٹاک کو جو ہے اس کی ٹرانسفرنگ دوسرے بندوں کو کر سکتا ہے. یہ ٹرانسفرنگ کے بارے میں, یہ ٹرانسفر جو ہے یہ بھی ایک خوبی ہے کہ کس طرح وہ شیئرز یا سٹاک کو ہے دوسرے بندے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پرپیچول لائف سے مراد اس کی جو ہے ایک سٹینڈرڈ, ایک معیار ہوتی ہے. کارپوریشن یا کمپنی کی یہ پارٹنرشپ کی طرح نہیں ہوتی کہ بس ایک لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے یہ ہوتی ہے. اس کی ایک اپنی بس ایک لائف ہوتی ہے, اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے لوگوں کا. اس پر جو ہے ٹرسٹ کارپوریشن یا کمپنی کا سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کے لحاظ سے جو ہے اس پر زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایکسٹرنل سورسز آف فنڈس. ایکسٹرنل سورسز آف فنڈ سے مراد یہ کارپوریشن یا کمپنی جو ہے مختلف بندوں سے یا بینکس جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں ان سے جو ہے یہ قرضی بھی لے سکتا ہے. اور یہ چونکہ بڑا کاروبار ہوتا ہے تو اس پر جو لوگوں کا یا اداروں کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. ایکسپینشن پوٹینشیل, بہت سارے بندوں کے یہ سول پروپرائٹرشپ کی طرح یا پارٹنرشپ کی طرح نہیں ہوتے, تو اس میں بہت سارے بندے اسکلفل بندے ہوتے ہیں. ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کس طرح اسکلفل بندے ایک کارپوریشن کو جو ہے چلاتے ہیں. اس کے بعد کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلے جو ہے ڈبل ٹیکسیشن. ڈبل ٹیکسیشن سے کیا مراد ہے, یہ شیئر ہولڈر یا اسٹاک ہولڈر جو ہے ان پر بھی ٹیکس ہوتا ہے اور کارپوریشن یا کمپنی جو ہے اس پر بھی ٹیکس ہوتی ہے. ڈبل ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے, یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد دوسرا ہے فارمنگ اے کارپوریشن از مور ڈیفیکلٹ.
کارپوریشن یا کمپنی کا سٹارٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر ہم کمپیئر کریں سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ سے. اس کے بعد ڈسکلوزر آف انفارمیشن. چونکہ بندے زیادہ ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. کارپوریشن میں بہت سارے بندے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ سیکریسی جو ہے وہ نہیں رہتی. یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور لاسٹ ون جو ہے امپلائیز اونر سپریشن. کاروبار شیئر ہولڈرز یا اسٹاک ہولڈرز کا ہوتا ہے اور اسٹاک ہولڈرز یا شیئر ہولڈر جو ہے وہ اس کاروبار کے بارے میں نہیں جانتے. یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہے بہت اہمیت کے حامل ہے ہمارے بزنس لا سے ریلیٹڈ. تو اس میں سے لائبلٹی کیا چیز ہے, کیپٹل کیا چیز ہے, ایسٹس کیا چیز ہے, آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں, گول کسے کہتے ہیں, شیئر ہولڈرز, اسٹاک ہولڈرز, اسٹیک ہولڈرز ایٹسٹرا. تو انشاءاللہ we will discuss these terminologies in our next lecture. It is enough for today. Thank you so much. Allah Hafiz.